ایک سکھ خاتون کا میرے پاس فون آیا 3-4 سال پہلے, وہ کہیں انگلینڈ میں تھی, کہیں یو ایس اے میں تھی. کہہ رہی ہے کہ میری بہن مسلمان ہو گئی ہے اور مجھے بہت اچھا لگا, میری بہن مسلمان ہو گئی اور مجھے اسلام بہت پیارا مذہب لگتا ہے. میں نے کہا پھر آپ بھی ہو جائیں. کہہ رہی بڑی مشکلات ہیں میرے لیے, میں تو نہیں ہو سکتی, لیکن میں دل سے اسلام کو کیا کرتی ہوں, لائک کرتی ہوں. تو میں نے ان کو زیادہ نصیحت نہیں کی. میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ ضد میں بھی بعض لوگ آ جاتے ہیں نا, تو بھائی اپنی مرضی سے آؤ تو اچھا ہے. تو بہت سے لوگ ہیں جو جب نیوٹرل ہو کے تحقیق کرتے ہیں تو وہ مانتے ہیں کہ اسلام کے علاوہ کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس کو ہم کیا کریں, فالو کریں. تعلیمات نہیں ہیں ان کی تعلیم, یہ تو ان کے جو مذہبی رہنما ہیں وہ حقیقی تعلیمات پبلک کے سامنے لاتے نہیں ہیں. اور علماء کیا کرتے ہیں, وہ تو اسلام ہی کی تعلیمات صبح سے شام بتاتے رہتے ہیں نا, نبی نے یہ کہا, اللہ نے یہ کہا, نبی نے یہ کہا اور اللہ نے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ نبی کو چھوڑ کر حضرت جی نے یہ کہا, فلاں دامت برکاتہم نے یہ کہا, حضرت والا نے جواب میں فرمایا, پھر حضرت جی نے جواب میں یہ ارشاد فرمایا. وہ میں اب آ ہی رہی ہے بات تو آنے دو یار, ٹھیک ہے. ایک دفعہ کیا ہوا, بس واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں. وہ ایک صحابہ میرے پاس انگلش لینگویج کے ٹیچر تھے. وہ کہنے لگے یار ایک بیوہ خاتون ہے, اس کے بچے بھی ہیں, میں اس سے دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں. اس بیچاری کو کہیں رشتہ نہیں مل رہا, میں کیا کرنا چاہتا ہوں اس سے. اب دیکھو ہندو پنڈت کے پاس کوئی آئے گا تو ہندو کے پاس اس کا کوئی حل ہے بھائی, عیسائیوں کے پاس حل ہے, ہمارے پاس آئے, ہم نے کہا بہترین حل ہے, بسم اللہ کرو, شادی کرو اس سے. اس بیچاری کو کوئی ٹھکانہ نہیں دے رہا, تم دو اس کو ٹھکانہ, تمہیں اگر دل بھی چاہ رہا ہے, اس کی طرف رغبت بھی ہے تو اچھا ہے یار, ثواب ہی ثواب. وہ کہہ رہے میں ایک دامت برکاتہم کے پاس سے ہو کے آ رہا ہوں. ایک تو بزرگ ہیں تو بزرگ, اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے, لیکن پتہ نہیں وہ کیوں میری مخالفت میں شاید کیا ہو گیا, ان کو مسلسل کلپ آ رہے ہیں میرے خلاف اور شادیوں کے بارے میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے جو کام نہیں کیا, دوسری شادی انہوں نے بھی نہیں کی تھی نا. مولانا یوسف لدھیانی کو یہ دلائل سمجھ میں نہیں آئے جو مفتی طارق مسعود دلائل دیتا ہے 4 شادیوں کے. مولانا یوسف لدھیانوی نے نہیں کی, مفتی رشید احمد صاحب نے نہیں کی, مفتی شفیع صاحب نے نہیں کی, مفتی تقی صاحب نے نہیں کی, حضرت فلاں نے نہیں کی, فلاں. یہ کوئی نیا فنٹر پیدا ہو گیا ہے بھائی, اتنے بڑے بڑے علاموں کی سمجھ میں نہیں آیا, اور یہ کل کا بچہ اٹھ کے کیا کہتا ہے کہ اس زمانے میں کیا یہ ضروری ہے, بشرطے کہ حقوق بھی ادا کرے ان کے, ضروری ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں, وہ بزرگ یہ فرماتے ہیں اکثر اپنے, وہ مجھ سے بڑے بزرگ ہیں, میں ان کی توہین کا سوچ بھی نہیں سکتا, میں ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں. کہیں مقصد یہ نہیں سمجھے کہ میں اپنے, لیکن بھائی بات تو وہی ہوگی جو قرآن و سنت کی ہے, جو اللہ رسول کی بات. تو اب میرے پاس وہاں سے لوگ آ کے مجھے کہتے ہیں ہمارے حضرت تو یہ فرما رہے تھے کہ جب انہوں نے نہیں کی, میں نے کہا جب اللہ کے نبی نے کر لی, ابو بکر نے کر لی, حضرت عمر نے کر لی, حضرت عثمان نے کر لی, حضرت علی نے کر لی ہے بھائی, اور اللہ نے قرآن میں لکھ دیا, اور کیا چاہیے آپ کو بھائی. کہہ رہے نہیں پھر یہ قرآن اور یہ صحابہ کی سنت آپ کے شیخ مفتی رشید احمد صاحب کی سمجھ میں کیوں نہیں آئی. میں نے کہا ہمارے حضرت نے کبھی بھی دعویٰ نہیں کیا کہ دنیا کی جتنی باتیں ساری کی ساری میری سمجھ میں آ گئی ہیں. ساری باتیں دنیا کی کسی کی سمجھ میں آنا ضروری, یہ ممکن ہے کیا, ہر آدمی کے ہر پہلو کی طرف. میں نے کہا بھائی علماء بھی اسی ماحول میں پیدا ہوتے ہیں, پھر وہ تحقیق کرتے کرتے ماحول میں جو کچھ گمراہ چیزیں ہوتی ہیں اس سے بچ جاتے ہیں, کچھ چیزیں ایسی جن کے بارے میں ان کی توجہ نہیں جاتی اس طرف. تو میں نے کہا بھائی یہ اکابر ایسے دینی کارنامے ان حضرات نے سر انجام دیے ہیں کہ جو ہم نے نہیں دیے, اور یہ حضرات نہ کرتے تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جن پہلوؤں کی طرف ان کی توجہ نہیں گئی تو وہ قیامت تک کے لیے اسلام کا کیا بن گیا ہے, قانون بن گیا ہے. ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے, یہ تو پھر تحریف ہے دین میں. قانون وہی ہے جو اللہ اس کے رسول بتا کر گئے ہیں, کسی کی سمجھ میں آئے نہ آئے اس کے ہم مکلف نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ, جن بزرگوں کے آپ حوالے دے رہے ہیں کیا یہ دوسری شادی کو ناجائز کہتے تھے؟ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انہوں نے, ان کے فتاوا آپ اٹھا کے دیکھیں, کبھی بھی نہیں لکھا کسی نے ناجائز ہے. تو گراؤنڈ ریئلٹی کو بھی دیکھا جائے, اسلام کو بھی دیکھا جائے تو حقائق وہی ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. میں ایک دفعہ بغداد کے کسی مفتی کے پاس, یہ میں واقعہ اس پہ سنا رہا ہوں کہ لوگ حوالے دیتے ہیں حضرت مفتی تقی صاحب نے نہیں کی, یہ بڑا فنٹر بنا ہوا ہے, ان سے بھی بڑا مفتی بن گیا, فلاں نے نہیں کی, ان کی توجہ گئی نہیں اور یہ بڑا فنٹر پیدا ہو گیا, اس کی توجہ جا رہی ہے. اس پہ میں واقعہ سنا رہا ہوں.
بغداد کے کوئی مفتی تھے, ان کے پاس ایک بوڑھی خاتون آئی, مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھا. مفتی صاحب کی اس مسئلے پہ تحقیق نہیں تھی, تو مفتی صاحب نے کہا بھائی یہ میری ابھی تحقیق نہیں ہے, ریسرچ نہیں ہے میری. اس نے کہا مفتی کس بات کے ہو, تنخواہ کس بات کی لیتے ہو؟ وہ باقاعدہ سرکاری خزانے سے پہلے تنخواہیں ملا کرتی تھی مفتیوں کو, اب تو ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا. اب مفتیوں کو صرف مسائل بتانے کا کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتے, اسی پہ خوش ہیں. اور یہ بھی بہت بڑی چیز ہے اگر مل جائے. کبھی کبھار ڈر یہ لگتا ہے ایسا نہ ہو یہ بھی نہ ملے وہ بھی نہ ملے. تو تنخواہیں ملتی تھیں بھاری بھرکم. تو وہ خاتون نے کہا کہ تنخواہ کس چیز کی لیتے ہو جب تمہیں اس مسئلے پہ تحقیق ہے نہیں؟ تو مفتی صاحب مفتی تھے واقعی بڑے ذہین, انہوں نے کہا میں تنخواہ ان باتوں کی لیتا ہوں جو مجھے معلوم ہے. جو چیزیں مجھے معلوم نہیں ہے اگر میں ان کی تنخواہ لینا شروع کر دوں تو بغداد کے بیت المال کا سارا خزانہ میری تنخواہ پہ لگ جائے, کیونکہ ہر انسان کی معلومات محدود ہوتی ہیں اور جو چیزیں اس کے معلوم نہیں ہیں وہ لامحدود ہیں. بہت ساری چیزیں جو ہمیں معلوم نہیں ہیں. تو یاد رکھو حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ہو گئے, مولانا یوسف جہانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے, مفتی رشید احمد صاحب ہو گئے, اور جتنے ہمارے بڑے بڑے اکابر گزرے ہیں, ان کے جو تحقیقی کارنامے ہیں, ان کی جو دین کی خدمات جو انہوں نے کی ہیں, ان خدمات کی وجہ سے ہمیں ان سے عقیدت ہے. جو کام انہوں نے نہیں کیے ان کو اگر دیکھنا شروع کر دیں گے تو نہ کرنے والے کام ہر آدمی میں کرنے والے کاموں کی نسبت زیادہ ہوتے ہیں. نہیں یاری بات سمجھ میں. اب میں نے اگر ایک مسئلے کی تحقیق کر لی تو اب ایک آدمی مجھ سے اس لیے عقیدت کرے کہ یار یہ ان بزرگوں سے بھی بڑا ہو گیا, اس نے تو اس کی انہوں نے نہیں کی. بھائی ہم نے بہت سے ایسی چیزوں کی نہیں کی جس کی انہوں نے وہ کر چکے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. حضرت مفتی تقی صاحب کو مکہ مکرمہ میں بھی قاضیوں میں ان کا بیان رکھوایا ہے. ہمارا بیان ایبٹ آباد میں ہو رہا ہے, حضرت کا بیان کہاں ہو رہا ہے؟ مکہ کے بڑے بڑے مکہ مدینہ کے علامے حضرت کے سامنے آ کے بیٹھے ہیں. تو کچھ ان کی ریسرچ ہوگی نا, تحقیقات ہوگی. تو دنیا میں صرف ایک 4 شادیاں مسئلہ تھوڑی ہے, اس کے علاوہ بہت سارے مسائل ہیں. اتنا پروٹوکول ان کو مل رہا ہے. تو اب اس بنیاد پر یہ کہنا بھی غلط ہے کہ یہ جو چھوٹا آدمی جس نے ایک تحقیق کی جو بڑوں نے نہیں کی, تو اس تحقیق کی بنیاد پر یہ چھوٹا اپنے بڑوں سے بڑا بن گیا, یہ بھی غلط ہے. اور یہ بھی غلط ہے کہ اس تحقیق کو اب اس لیے تحقیق نہ کہا جائے کیونکہ بڑوں نے نہیں کی لہذا چھوٹا جو بھی کرے گا وہ کیا ہے, غلط ہے. بھائی اسلام کی بات اگر وہ کر رہا ہے, قرآن و سنت کی بات اگر وہ کر رہا ہے, تو کوئی بھی کر رہا ہے تو وہ ہمارے لیے بولو بھائی قابل قبول. اس لیے میں خانقاہی میں رہنے والے لوگوں سے کہتا ہوں کہ جب بھی شادی کرنی ہو, پہلی ہو دوسری ہو تیسری ہو, اپنے شیخ سے پوچھو بھی نہیں, کیونکہ اس کی آپ کو اللہ نے کھلے عام اجازت دی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شیخ صاحب سے کہو اللہ اللہ سیکھنے کے لیے ہم آپ کے پاس بیٹھے ہیں, اللہ اللہ سیکھیں گے, 4 وائف کو بھی لے کر آؤں گا آپ کی خانقاہ میں, ٹھیک ہے, وہ بھی آپ سے اللہ اللہ سیکھیں. تبھی قرآن نے کھلے عام, کیونکہ اللہ قانون بناتا ہے سب کو دیکھ کر. شیخ بیچارے بعض دفعہ خیر خواہ تو سب کے ہوتے ہیں لیکن ان کی سوچ محدود ہوتی ہے. وہ اپنے خانقاہ میں جو اپنا مرید ہے اس کی بیوی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, یار وہ بیچاری میری مرید نہیں, اس کے تو ہائے ہائے ہاں سو. وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ اور کتنی خواتین بیچاری ان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. تو وہ انگلش لینگویج ٹیچر آئے میرے پاس, کہنے لگے ایک بیوہ خاتون کا رشتہ ہے, بچے بھی ہیں اور یہ ہے. میں نے کہا یار بسم اللہ کرو. کیا کرو؟ میں کہہ رہا تھا ہندوؤں کے پاس اس کا علاج ہے, حل ہے, عیسائیوں کے پاس حل ہے نہیں. بیچاری ایک ہندو سے میں نے انٹرویو لیا, ہم تبلیغی جماعت میں اندرون سندھ گئے ہوئے تھے. میں نے کہا آپ کے والد صاحب, اس نے کہا 30 سال پہلے میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا, 20-25 سال پہلے. میں نے کہا پھر آپ کی والدہ؟ کہہ رہے میری والدہ بالکل ینگ تھیں, اس وقت سے 30 سال تک انہوں نے بغیر شوہر کے زندگی گزاری. میں نے کہا یار کیوں, انہوں نے کہیں اور نکاح کیوں نہیں کیا؟ اور اس نے کہا کہ ہمارے ہاں ایسا, بولو بھائی یہ ظلم نہیں ہے؟ کس قدر بدترین ظلم ہے ایک جوان لڑکی کے ساتھ. 17-18 سال میں وہ بیوہ ہو گئی, اب مذہب اس کو شادی کی اجازت. مذہب تو انسانوں کے حقوق کے لیے اللہ زمین میں نازل کرتے ہیں, انسانوں کا بیڑا غرق کرنے کے لیے تھوڑی کرتے ہیں نازل. یہ کون سی غیرت ہے, کون سا یعنی کون سی, یہاں ہیومن رائٹس والے کہاں چلے جاتے ہیں؟ انسانی حقوق کی تنظیمیں جو خواتین کے حقوق کے لیے بنی ہیں, آسمہ جہانگیر جیسے تھیں ابھی بہت بڑی, اس قسم کی جو تنظیمیں ہیں یہ اس پر بحث کیوں نہیں کرتی بھئی اس قانون کو ختم کیا جائے؟ تو یہ میں نے اس انگلش لینگویج ٹیچر کو میں نے بولا بھائی کر لے شاباش. کہہ رہے ہیں امی سے پوچھوں ابو سے. میں نے کہا بھائی
ان کی تھوڑی ہو رہی ہے. ان کو اس سے کیا غرض؟ اکثر والدین کو اس سے تھوڑی غرض ہوتی ہے کہ وہ کسی کی بیٹی کو میرا بیٹا سہارا دے رہا ہے، وہ تو اپنا مفاد دیکھیں گے. اللہ نے قانون بنایا، اللہ کے لیے سب مخلوق کیا؟ الخلق و عیال اللہ. حدیث میں آتا ہے ساری مخلوق اللہ کی کیا ہے؟ اللہ کی عیال ہے، گویا کہ آل اولاد ہے. گویا کہ جیسے باپ کے لیے اولاد ہوتی ہے نا، اس طرح اللہ تعالیٰ مخلوق کے بارے میں سوچتے ہیں. تو اللہ کی تو سب عورتیں کیا ہیں؟ اللہ کی باندیاں ہیں. اللہ سب کا سوچتے ہیں. اس لیے میں نے کہا اللہ نے سب کے سوچا ہے. اللہ نے کہا کہ بھائی ایسی عورتیں بھی ہوں گی، بسم اللہ کرو. اب وہ چلے گئے ایک بزرگ کے پاس، وہ مجھ سے اچھے ہی ہیں یقیناً، علم میں تقوی میں زیادہ ہوں گے، لیکن میں نے بتایا نا ہر آدمی کی ہر چیز کی طرف توجہ نہیں ہوتی. وہ گئے تو انہوں نے کہا حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم کسی ایسی عورت سے شادی کرو گے جو کنواری ہوگی تو وہ صرف تمہاری ہوگی، اس کی زندگی میں کبھی کوئی بندہ آیا نہیں ہوگا. اگر ایسی عورت سے شادی کرو گے جو طلاق یافتہ یا بیوہ ہے مگر اولاد نہیں ہے تو وہ آدھی تمہاری ہوگی، آدھی پرانے والے کی ہوگی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یعنی ظاہر ہے اس کے پرانے شوہر کی یادیں بھی ہوں گی، یہ نیا بھی آئے گا تو کمپیئر کرتی رہے گی، تو 50% تمہاری 50% پرانے والے کی. اور اگر ایسی عورت سے شادی کی جو بیوہ بھی ہے اور اس کے بچے بھی ہیں تو بالکل بھی تمہاری نہیں ہوگی، وہ صرف اپنے بچوں کی خاطر آئی ہے. میں نے کہا یار اللہ کے بندے، حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ زندہ ہوتے میں ان سے کہتا حضرت کاش تھوڑا سا آپ کی بیٹی اگر بیوہ ہوتی ہے کیا خیال ہے، اور کوئی اس سے نکاح کرنا چاہ رہا ہوتا، آپ یہ فضائل سنا کے اس کو پتلی گلی سے نکال دیتے. میں نے کہا ہمارے نبی نے صرف ایک کنواری عورت سے نکاح کیا ہے، باقی ساری کیا تھیں؟ بیوہ بھی تھیں اور ان میں بہت سی بچوں والی بھی تھیں. نہیں آ رہی بات؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تو بیوہ بھی تھیں اور بچے بھی تھے. نبی نے جب نکاح کا پیغام بھیجا تو حضرت ام سلمہ نے فرمایا یا رسول اللہ ایک تو میں عمر میں میری بہت ہو گئی ہے، ایجڈ خاتون ہوں، بالکل ینگ نہیں ہوں میں، اور دوسرا میرے بچے بھی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انا اسن من، فرمایا تم اگر ایجڈ ہو تو میری عمر تم سے بھی زیادہ. بالکل میچنگ کا رشتہ ہے، ٹھیک ہے نا، میری عمر تم سے بھی زیادہ. اور اگر بچے ہیں فَإِلَى اللَّهِ وَإِلَىٰ رَسُولِهِ، اللہ اس کے رسول کے لے آؤ. وہ بھی کیا جہیز میں؟ اسلام میں یہ والا جہیز ہے. یہ جو ہے نا یہ بیڈ آ رہے ہیں، الماریاں آ رہی ہیں جھولتی بھی، یہ ہندوؤں سے آیا ہے. اسلام میں پہلے شادیوں میں کیا آتے تھے؟ بچے آتے تھے. اور قرآن نے اس کو بیان کیا ہے وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ. اللہ نے دیکھو فرمایا کہ اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتے جس کی بیٹی تمہاری گود میں پلتی ہے. سوری، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي، اس عورت سے جس سے تمہارا نکاح ہوا اس کی اس بیٹی سے تم نکاح نہیں کر سکتے جو تمہاری گود میں پلتی ہے. یعنی وہ سوتیلی بیٹی، اس سے تم نکاح نہیں کر سکتے جو تمہاری گود میں، بولو نا یار، حالانکہ سوتیلی بیٹی گود میں نہ بھی پلتی ہو تو بھی آپ اس سے نکاح. بھائی سوتیلی بیٹی، آپ نے کسی خاتون سے نکاح کیا، اس کے پہلے سے کوئی بیٹی موجود ہے تو آپ اس کی بیٹی سے اب نکاح، وہ محرم بن گئی آپ کے لیے نا، وہ بھی آپ کی بیٹی بن گئی. تو اللہ یہ بتا رہے ہیں قرآن میں کہ وہ سوتیلی بیٹی جو تمہاری گود میں پلتی ہو تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے. اب اس پر امت کا اجماع ہے کہ سوتیلی بیٹی آپ کی گود میں نہ بھی پلے تو بھی نکاح حرام ہے. اس لیے یہاں علماء نے بیان کیا اصل میں یہ صحابہ کی عادت تھی کہ جب سوتیلی بیٹی آتی تھی تو سوتیلا باپ اس کی پرورش کرتا تھا. تو جو چیز ایک عادت تھی نا اس کو قرآن نے ہائی لائٹ کر دیا ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب بیٹی آئے گی تو گود میں بھی پلے گی. تو یہ والا جہیز ہے اسلام میں، یہ جتنا زیادہ لیں ثواب ہی ثواب ہے. نہیں یار یہ رہنے دیں. تو خیر، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا اللہ کے بندو ان سے بولو حضرت جی، حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کو معاف کر دیں، ٹھیک ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیں کہ نبی کا کیا عمل ہے، صحابہ کا کیا عمل ہے. تو میرا اپنا دل بھی چاہ رہا ہے وہاں کرنے کا اور ثواب بھی ہے، اور فری پھوکٹ میں کیا مل رہے ہیں؟ بچے بھی مل رہے ہیں. تھوڑے دنوں میں وہ بچے آپ سے مانوس ہو جائیں گے. لوگ کہتے ہیں اجنبی ہیں، طبیعت مائل نہیں ہوگی. بھائی گدھا بھی لے کے پال لو نا، تھوڑے دنوں میں کیا ہوتا ہے؟ اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ اور اگر بالفرض اتنا بڑا ظرف نہیں ہے آپ کا،
سوتیلے بچے نہیں پل رہے تو کم از کم اتنا کر لو بھائی جب تک یہ بچے ہیں تو رہیں گے, جب بڑے ہو جائیں گے تو پھر الگ ہو جائیں گے. بعض دفعہ خطرات ہوتے ہیں کہ بچے کہیں ایسا نہ ہو کہ تربیت نہ ہو یا کچھ میرے ہی گریبان پکڑ لی, خطرات ہوتے ہیں بعض لوگوں کو. اگر اس قسم کے خطرات ہیں تو بھائی چلو ٹھیک ہے, جب تک بچے ہیں رہیں گے, بڑے ہو جائیں تو پھر کیا ایسا کوئی ایگریمنٹ کر لیا جائے, لیکن بہرحال کچھ کر لیں. اس کے بغیر حساب کتاب دیکھو, میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا یہ ساری باتیں ہیں, میرا کوئی فائدہ نہیں ہے,